ایک شاندار چڑیل۔ بہت وقت پہلے گزرے زمانے میں انگلینڈ کے راجا آتھر کو غیر اجازتی زمین پر شکار کرنے کے لیے قید کر لیا گیا۔ رکیے، تمہیں یہاں اجازت نہیں ہے شکار کی۔ تمہیں کس نے کہا یہاں شکار کرنا ہے؟ کس نے اجازت دی تمہیں شکار کے لیے؟ کسی نے نہیں؟ تو پھر ایک کام کرو، تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بادشاہ کے پاس لے کے جاؤں گا، بادشاہ مارکس۔ جب بادشاہ مارکس نے اسے دیکھا تب انہوں نے کہا، تم ایک سمجھدار نوجوان نظر آ رہے ہو، لیکن تم یہاں شکار کرنے کیوں آئے ہو؟ تم نے ہمارے قاعدوں کو توڑا ہے۔ میں نے کوئی نشان نہیں دیکھا یہاں پہ۔ ہمارے یہاں شکار کی اجازت نہیں ہے۔ تم نے ہمارے قاعدوں کو توڑا ہے، جو کہ ایک جرم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کافی نرم دل انسان ہیں، مجھے یہ پسند آیا۔ میں آپ کو ایک شرط پر معاف کر سکتا ہوں۔ اوہ ٹھیک ہے، تو کیسے؟ تم واپس اپنی سلطنت جاؤ اور اس مشکل سوال کا جواب ڈھونڈو۔ میں تمہیں 1 سال کا وقت دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہتر۔ میں واپس جاتا ہوں سلطنت میں اور ان سارے سوالوں کا جواب ڈھونڈتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جانتے ہو کیا سوال ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا رکو، میں تیار ہوں۔ سوال یہ ہے، عورت کیا چاہتی ہے؟ اوہ ٹھیک ہے، اچھا تمہیں معلوم کر کے واپس آنا ہوگا۔ تمہارے پاس 1 سال ہے، پھر میں تمہاری زندگی لوں گا۔ یہ ایک مشکل سوال ہے، لیکن میری سلطنت میں سمجھدار سے سمجھدار آدمی کے پاس بھی یہ جواب نہیں ہوگا۔ تم کوشش کرو، 1 سال بعد ملتے ہیں۔ تم جاؤ، آزاد ہو، لیکن بھول مت جانا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بادشاہ آتھر اس کی ریاست میں لوٹا اور اس نے سب سے یہی سوال پوچھا۔ شہزادیاں، ملکائیں، عالم، دانشور لوگ، لیکن کوئی بھی جواب نہیں جانتا تھا۔ پھر اس نے اپنی ایک خادمہ سے پوچھا، ویسے دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ گھنے جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے، آپ اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ عجیب ہے، اور تم مجھے اس سے ملنے کا مشورہ دے رہی ہو؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں۔ کسی اور نے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے کیا؟ تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ وہ اس کے بدلے میں کیا لے گی؟ میں آپ کو خبردار کر دوں کہ اس کے لیے جو قیمت چکانی ہوگی بھاری ہوگی۔ اگر اس کے پاس جواب ہوگا تو قیمت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اکیلے ہرگز مت جائیے، سپہ سالار بھی آپ کے ساتھ لے جائیے، وہ ذرا خطرناک بھی ہے۔ اوہ ٹھیک ہے، تمہارے مشورے کے لیے شکریہ۔ اس وقت بعد شب میں بادشاہ آتھر ضعیف چڑیل سے ملنے اس کے گھر گیا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے والا تھا کہ اس نے کہا، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں جانتی تھی آپ کے پاس اب زیادہ دن باقی نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں تو مجھے بتاؤ جواب۔ قیمت کے لیے رضامند ہیں؟ تم اپنی خواہش بتاؤ، جو مجھے دینا ہوگا میں دوں گا۔ یہ قرار قبول کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ آپ کے قریبی دوست گوین سے نکاح کرنا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم اس سے شادی کرو گی؟ سوچ کے ہی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے۔ قیمت چکانے کا وعدہ کیا تھا۔ تم نے کبھی خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ تم بہت بدصورت ہو، تمہارے منہ میں 1 دانت ہے اور تم کبڑی بھی ہو۔ میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا۔ میں اپنے دوست کو اس قربانی کے لیے کیسے کہوں؟ اس سے گفتگو کیجئے، میرے پاس واپس ضرور آئیں گے۔ بادشاہ آتھر کے پاس اور کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ یہ کوئی قربانی نہیں ہے، تمہارا جینا میرے لیے قیمتی ہے، سمجھے؟ تم میرے سچے دوست ہو، سچ میں تم میرے سچے عزیز ہو، تمہارا احسان رہے گا۔ ٹھیک ہے، اسے بتاؤ، آگے کی تیاری کرو، شادی کل ہے۔ تم اپنا جواب سوچو۔ بادشاہ آتھر واپس چڑیل کے گھر آئے۔ میں تیار رہوں گی، کل شادی کے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ جب شادی کے کاغذات پر دستخط ہو گئے تب اس نے کہا، عورت کی زندگی پر اپنا حق ہو،
شادی میں موجود لوگ بہت حیران تھے کیونکہ انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حقیقت یہی ہے کہ اب بادشاہ آرتھر حفاظت سے ہیں۔ جب بادشاہ مارکس نے یہ داستان سنی تو انہوں نے فوراً ہی بادشاہ آرتھر کو اپنی قید سے آزاد کر دیا۔ شادی کے درمیان ہی گوین چڑیل کے ساتھ محبت سے پیش آیا، لیکن آنے والے مہمان جو کہ خاندان کے فرد تھے ان کی اپنی الگ الگ سوچ تھی۔ دیکھو تو وہ کیسے کھا رہی ہے، صرف اس کی طرف دیکھ کر ہی مجھے شرم آ رہی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ہی کیوں کھایا ہے؟ چھی، وہ کھاتے ہوئے اپنے منہ سے آواز کر رہی ہے۔ دیکھو، میں تو یہ خیال بھی نہیں کر سکتی۔ بیچارہ گوین، کتنا خوبصورت ہے وہ سچ میں ایک اچھا دوست ہے۔ ہاں بالکل ہے۔ اور پھر بادشاہ آرتھر نے یہ طے کیا کہ نئے شادی شدہ جوڑے کو تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اوہ، تم کون ہو تم؟ میں آپ کی بیگم۔ میری بیوی؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں ہی ہوں ضعیف چڑیل۔ آپ میرے ساتھ بہت تمیز سے پیش آئے ہیں، اسی لیے آدھے وقت میں خطرناک شکل میں رہوں گی اور آدھے وقت میں خوبصورت۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ جیسا کہ آپ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اب آپ کو ہی یہ طے کرنا ہے کہ آپ میری کون سی شکل و صورت دیکھنا چاہتے ہیں، رات میں اور دن میں، کیونکہ آپ ہی اب مجھے بتائیں گے کہ آپ کو میں کس طرح سے پسند ہوں۔ اوہ واہ، میں حیران ہوں۔ کوئی راستہ ہے جس میں تم سارے وقت خوبصورت رہو؟ آپ طے کر لیں اور مجھے بتائیں۔ اب آپ کو ہی یہ طے کرنا ہے، رات میں اور دن میں آپ میری کون سی شکل و صورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ میں کچھ گھنٹوں میں آپ کو میرا فیصلہ بتاتا ہوں۔ جو آپ کی خواہش۔ بہتر۔ جب وہ کمرے سے باہر گئی تب گوین محل کے پاس کے باغیچے میں کیا کیا جائے یہ طے کرنے کے لیے ٹہلتا رہا۔ کیا کروں؟ ہر کوئی تعریف کرے ایسی خوبصورت بیوی مجھے دن میں چاہیے تاکہ میرے دوست دیکھ سکیں، اور رات کو ایک خوبصورت لڑکی، نہ کہ ایک چڑیل۔ کیا میں اسے الٹا کر دوں؟ کچھ وقت بعد گوین نے فیصلہ کر لیا اور وہ سیدھا محل کے اس کمرے کی جانب گیا جہاں اس کی بیگم پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ او بیوی، میں طے نہیں کر پایا۔ شادی میں جو لوگ آئے وہ تمہارے بارے میں عجیب باتیں کر رہے تھے۔ میں اب انہیں سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ دن میں ان کے سامنے خوبصورت دلہن کی طرح دکھو، لیکن پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں۔ تم لوگوں کے بیچ میں خوبصورت رہو، دوسرے بھی تمہیں اچھی نظروں سے دیکھیں۔ میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں۔ تو پھر بہتر ہے میں خوبصورت رہوں گی دن بھر اور رات بھر۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں تم سے پیار کرنا بند نہیں کروں گا۔ لوگ تو تمہیں باہری خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں تم اندر سے خوبصورت ہو، جس کی میں بہت قدر کرتا ہوں۔ او گوین، میری یہی خواہش تھی کہ آپ یہ کہیں۔ اب میری ساری برائیاں ختم ہو گئیں، کیونکہ آپ کی محبت اور سمجھداری نے ہر برائی کو دور کر دیا۔ چاہے میں حسین ہوں یا نہیں، آپ کو کچھ معنی نہیں رکھتا، اور میری خاطر آپ نے اپنی خوشیاں چھوڑ دی اور ہر حال میں مجھے قبولا۔ اب میں ہمیشہ حسین رہوں گی آپ کے لیے۔ اور پھر وہ باقی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کہانی ختم ہوئی۔